السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد خضرا کی جانب اور غافر حسن نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبی شفیع المرسلین رحمت عالم المجسم سرکار محمد مصطفیٰ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا جناب پیش کر پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والاعراض وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا من اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی سیدنا محمد الحمد لله الفريج ورحمة بالحوائج ونار الرغائب وحسن الحرات بالمسلس والغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے تو وہاں ایک دیوار جو گر رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تیسرا اعتراض کیا کہ ان بستی والوں نے نہ ہمیں کھانے کے لیے پوچھا، نہ ہی ہمیں کوئی عزت و تکریم دی، رات بھر ہمیں اپنے شہر سے باہر رکھا، پھر آپ نے ان کا یہ کام کیوں کیا؟ یا تو آپ اس کام پر ان سے اجرت طلب کریے۔ جب آپ نے یہ تیسرا اعتراض کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب اگر میں اگلی بار اعتراض کروں یا سوال کروں آپ سے کوئی پوچھوں تو پھر آپ پر میری جانب سے کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ آپ معذور ہوں گے، آپ مجھ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا اعتراض کر دیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی ہے، یعنی اب آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، لیکن جانے سے پہلے سأنبئک، میں آپ کو خبر دے دوں، آپ کو بتلا دوں، آپ کو آگاہ کر دوں ان باتوں پر بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، ان باتوں پر ان کی تعویل میں آپ کو بتاؤں، تعبیر تشریح میں آپ کے سامنے کر دوں جن باتوں پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ وہ جو تین کام آپ نے دیکھے اور آپ سے صبر نہ ہوا اور آپ نے ان پر قبل از وقت اعتراض کر دیا، لہٰذا جانے سے پہلے میں آپ کو ان تمام باتوں کا کی تعبیر جو ہے اس کی تشریح میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو خضر علیہ السلام کی باتیں ہمیں بتائی جاتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اور بھی آگے جو واقعات آتے تو وہ وحی الہی کے ذریعے قرآن میں درج ہو جاتے۔ یہ نہیں کہ حضور کو خبر نہیں تھی، حضور کو تو خبر تھی، حضور تو جانتے تھے، وحی خفی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے آگاہ فرمایا تھا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت دور کی بات ہے، حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے زمانوں کے حالات حضور علیہ السلام کو پتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ علمہ کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیما، محبوب نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تمام اولین و آخرین کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا۔ البتہ وہ علم جو وحی کے ذریعے حضور پر نزول ہوتا تھا تو یہاں وہی مراد ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو وہ جو واقعات ہو رہے تھے وحی کی شکل میں آ جاتے اور قرآن میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جاتے، لیکن تین ہی باتوں پر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا تو مراد یہاں پر یہ ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے
جدا ہونے لگے تو آپ نے ان کی تعبیر انہیں بتائی. کہا کہ اے موسیٰ، چونکہ تم نے افعال ظاہری کی کیفیت کو دیکھا اور حقیقی راز کو آپ نہ جان سکے جن پر آپ صبر نہ کر سکے، لہٰذا مجھے اللہ نے باطنی علم عطا فرمایا، اس وجہ سے مجھے ان کا حکم بھی دیا گیا. لہٰذا ان کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے صرف بس ظاہری فعل دیکھا کہ میں نے تمہارے سامنے کشتی توڑی، تو چونکہ میں نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا تو آپ نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کشتی جو ہے تو ان مسافروں نے، ان لوگوں نے، کشتی کے مالکوں نے ہمیں بلا اجرت کشتی پر سوار کیا اور میں نے ان کے تختے کیوں اکھاڑ دیے؟ تو اس کا جواب حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام دیتے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ مساکین ہیں. اب چونکہ وہ اما سفینۃ لمساکین فرمایا گیا، اور سفینۃ فکانت لمساکین، کہ اس کشتی کے جو مالک ہے، اس کے جو ملاح ہے، وہ مساکین ہے، غریب ہے. چونکہ کوئی انسان امیر ہوتا ہے جس کو غریب کہا جاتا ہے، کوئی فقیر ہوتا ہے، کوئی محتاج ہوتا ہے، کوئی مسکین ہوتا ہے. بہرحال ہر ایک کی الگ الگ تعریف ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ مسکین ہے، مساکین میں سے ہے، یعنی کہ مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا بھی کچھ موجود نہ ہو، جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے سامان بھی مہیا نہ ہو. ایسے لوگ جو ہے تو مسکین کہلاتے. چونکہ کشتی والے بھی مسکین تھے کیونکہ ان کے پاس صرف یہی ایک کشتی تھی اور رہنے کے لیے صرف ایک گھر تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز گزر اوقات کی نہ تھی. بس اسی سے ان کی جو آمدنی آ جاتی روزانہ کی، اسی میں وہ لوگ گزر بسر کر لیا کرتے تھے. چونکہ وہ 10 بھائی تھے اور ان میں 5 بھائی اپائج یعنی معذور تھے. کل وہ 10 بھائی تھے جن میں سے 5 اپائج تھے. سب سے جو بڑا تھا وہ اندھا تھا، نابینا، دوسرا گونگا اور بہرا، تیسرا صرف بہرا اور چوتھا لولا یعنی پیروں سے معذور اور 5واں دیوانہ اور پاگل تھا. اور جو 5 بھائی دوسرے تھے وہ باری باری سے اس کشتی پر کام کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی پوری طرح سے صحت مند نہ تھے. مکمل طور پر وہ لوگ بھی صحیح و سالم نہ تھے، بلکہ ان میں سے ایک کو جذام یعنی کوڑی کی بیماری تھی اور ایک ہاتھوں سے معذور تھا، ایک کانا اور ایک آنکھ سے معذور اور ایک لنگڑا تھا اور ایک خارش زدہ تھا، اور جو سب میں چھوٹا تھا وہ نزلی دائمی نزلہ جو ہے تو گرفتار تھا. اس طرح 10 بھائی جو ہے تو وہ سب کے سب ایک اعتبار سے معذور تھے اور مسکین بھی تھے. اور وہی ایک کشتی ان کا ذریعہ معاش تھی جس کے ذریعے سے وہ اپنی روزی روٹی کمایا کرتے تھے. لہٰذا چونکہ یہ روزانہ دریائے فارس میں جو ہے تو سفر کیا کرتے تھے. دریائے فارس جو کہ روم اور فارس کے درمیان ایک دریا ہے جو بہتا ہے، تو اس دریا میں یہ لوگ کشتی بانی کیا کرتے تھے، وہاں کشتی یہ چلایا کرتے تھے. مسافروں کو اس طرف سے اس طرف اور اس طرف سے اس طرف لانا یہی ان کا کام تھا. اور کبھی کدھر جاتے تو کبھی کدھر جاتے. آج یہ لوگ جس سمت میں جا رہے تھے، جس طرف جا رہے تھے، اس طرف ایک ظالم و جابر بادشاہ رہتا تھا. جس طرف آج یہ کشتی جا رہی تھی تو اس کنارے پر ایک بڑا ہی ظالم اور خونخوار بادشاہ وہاں رہتا تھا جو اپنی فوج کے ساتھ وہاں تیار ہو. چونکہ وہ بادشاہ بڑا ہی ضدی، گھمنڈی اور شکار کرنے والا تھا، تو چونکہ وہ اچھی اچھی کشتیوں کو لوٹ لیا کرتا تھا. جو بھی کشتی صحیح و سالم ہوتی، اچھی ہوتی، اسے وہ چھین لیتا، زبرن غصب کر لیتا تاکہ اس کے شکار کے لیے وہ کشتی جو ہے تو اس کے کام میں آ سکے. لہٰذا جو لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے کشتیاں لے کر کے اور ان کی کشتیاں مضبوط ہوتی، اچھی ہوتی، ان کی کشتیوں کو وہ جبرن غصب کر لیا کرتا تھا. لہٰذا روایت میں ہے کہ چونکہ یہ ملک غسان کا جو ہے تو کافر بادشاہ تھا اور اس کا نام جو ہے تو جلندر تھا، جلندر ابن کرکر. اور ایک روایت میں اس کا نام جو ہے تو آیا ہے کہ یہ جلندی ابن کرکر تھا جو کہ شہر کرتبہ کا رہنے والا تھا. اور ایک روایت میں اس کا نام جو ہے تو جیور بھی آیا ہے. تو بہرحال
چونکہ جس طرف کو آج یہ کشتی جا رہی تھی وہاں پر اس کا بسیرا تھا اور یہ کشتی چھین لیتا تھا، اس لیے خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں ان کی کشتی میں عیب لگا، اس لیے کہ جس کشتی میں عیب ہوتا، جو کشتی اچھی نہیں ہوتی، یہ بادشاہ اس کشتی کو نہیں چھینا کرتا تھا، اس کشتی کو غضب نہیں کیا کرتا تھا، یہ وہی کشتی چھینتا جو کشتی صحیح و سالم ہوتی، اچھی ہوتی، تاکہ اس پر قبضہ کر کے اسے اپنی ملکیت میں لے کر پھر جب وہ شکار پر نکلتا یا اپنی سیر و تفریح کے لیے نکلتا تو ان کشتیوں کا وہ استعمال کیا کرتا تھا۔ لہٰذا چونکہ کشتی والے مساکین ہیں، وہ لوگ جو ہے تو بیچارے پہلے ہی مسکین ہے، غریب ہے، ان کے پاس یہی ایک کشتی ہے اور ایک رہنے کا گھر ہے، اوپر سے 10 بھائی ہے جن کی آمدنی اسی سے چلتی ہے اور 10 کے 10 معذور۔ لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ میں اس کشتی کا ایک تختہ 2 تختہ اکھیڑ دوں تاکہ اس کشتی میں عیب ہو جائے اور وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ غضب کر سکے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ کشتی اس کنارے پر پہنچی تو اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے دیکھو کشتی آئی ہوئی ہے، اگر وہ کشتی صحیح و سالم ہو، اگر وہ کشتی اچھی ہو تو پھر اس کشتی کو چھین کر کے لے آؤ۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کشتی خالی ہوتی تب وہ اس کشتی کو چھینتا، اگر اس کشتی میں مسافر ہوتے نہیں چھینتا، لیکن بعض میں یہ بھی آیا کہ جیسے ہی کشتی آتی ہے اگر وہ صحیح و سالم ہوتی تو اس کشتی وہ غضب کر لیا کرتا تھا، اسے چھین لیا کرتا تھا۔ تو چونکہ جیسے ہی کشتی کنارے پر پہنچی اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر کے اس کشتی کو دیکھو، اگر وہ کشتی صحیح و سالم ہے، مضبوط ہے، اچھی ہے تو اس کشتی کو چھین کر کے لے آؤ، اسے غضب کر لو، اس کے مالکوں کو یہاں سے بھگا۔ تو چونکہ کشتی اگرچہ پرانی لیکن مضبوط تختوں سے بندھی ہوئی تھی، اچھی خاصی تھی، اس کی کنڈیشن اس وقت بالکل اچھی تھی، اس لیے خضر علیہ السلام نے اس کے 2 تختے اکھیڑ دیے تھے۔ اب جب اس میں یہ عیب ہو گیا اور اس بادشاہ کے سپاہی وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کشتی کے اندر تو عیب ہے، کشتی کے 2 تختے تو نکلے ہوئے ہیں، یہ کشتی ہمارے کسی کام کی نہیں، لہٰذا وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب وہ کافی دور چلے گئے تب حضرت خضر علیہ السلام نے وہ 2 تختے اس میں واپس جوڑ دیے، واپس اس کشتی کے اندر وہ 2 تختے آپ نے لگا دیے اور وہ کشتی پہلے کی طرح سے صحیح و سالم ہو گئی۔ تو لہٰذا یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری حکایت بیان کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کوئی چیز ویران ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے آباد ہوتی ہے، آپ نے یہاں پر اس کی چند مثالیں بیان کی کہ جب کوئی شخص اگر کسی چیز کو ویران کرتا ہے یا اس میں تخریب کاری کرتا ہے تو دوبارہ اس کو آباد کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا غلط کر رہا ہے، بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے وہ کام کرنے والا جانتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک شخص زمین کے اندر ہل چلاتا ہے تو بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کو کرید رہا ہے، اچھی بھلی زمین کو خراب کر رہا ہے۔ لہٰذا کسان زمین کے اندر بیج بونے سے پہلے زمین کی کھدائی کرتا ہے، زمین کو کھودتا ہے اور اس کے اندر جو فاسد چیزیں ہوتی ہیں، جو جڑیں اس کے اندر بیجا ہوتی ہے، جو کانٹے اور خارشدار چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ان کو باہر نکالنے کے لیے پہلے زمین کو کریدتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، اسے نرم کرتا ہے، پھر اس میں ہل چلاتا ہے۔ کسی بے وقوف انسان نے کسی کسان کو دیکھا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تو کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، تو زمین کو خراب کر رہا ہے، ایک اچھی بھلی زمین کو تو بگاڑ رہا ہے، اس کو کھرید رہا ہے، اس کے اندر گڑھے کر رہا ہے۔ تو اس کسان نے کہا کہ بے وقوف تو ہے، اس لیے کہ تجھے خبر نہیں کہ میں اسے آباد کرنے کے لیے ویران کر رہا ہوں۔ میرا یہ عمل اس لیے ہے تاکہ میں اس زمین کو نرم کر سکوں، اور یہ زمین جب نرم ہوگی، یہ زمین جب قابل کاشت ہو جائے گی، تب اس کے اندر بیج بوئے جائیں گے اور پھر اس کے اندر سے پھل اور پودے نکلیں گے، اس کے اندر سے پھل اور پھول نکلیں گے اور یہ زمین ہری بھری ہو جائے گی۔
اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر یہ زمین برباد ہو جائے گی، یہ زمین ویران ہو جائے گی، یہ زمین خراب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ زمین کا بھی ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ زمین جو ہے اگر اس کی کھدائی، اگر اس زمین کے اندر چھیج نہ کی جائے، زمین کو جو ہے تو اریدا نہ جائے، یہ زمین کے اندر ہل نہ چلایا جائے، اس میں کھیتی نہ کی جائے تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہ زمین خراب ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وہاں پر اناج نہیں اگ پاتا، پھر جب اناج ہی نہ اگے گا تو انسان کھائے گا۔ لہٰذا اس زمین کو آباد کرنے کے لیے ایک طرح سے اسے ویران کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے تو ایک دوسری مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک قیمتی کپڑا، اطلس اس وقت میں بڑا قیمتی لباس ہوا کرتا ہے، بڑا قیمتی کپڑا، وہ لے کر کے ایک درزی کے پاس پہنچا کہ مجھے اس کا ایک اچھا سا لباس بنا۔ لہٰذا جب وہ پہنچا اور اس نے درزی کو وہ لباس دیا، وہ کپڑا دیا، تو اس درزی نے اس کپڑے کو لے کر، اس کا ماپ لے کر اس کو جو ہے تو کاٹنا شروع کیا۔ جب اس انسان نے دیکھا کہ اتنا قیمتی کپڑا اور یہ درزی اس کو ادھر ادھر کاٹے جا رہا، لہٰذا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں اتنا قیمتی کپڑا لایا اور تو کپڑے کو کاٹ رہا ہے، کپڑے کو تو اس پر ادھر ادھر قینچی چلا رہا ہے۔ اس درزی نے کہا کہ اے بیوقوف انسان، جب تک میں اس کی کٹائی نہیں کروں گا یہ لباس کیسے بنے گا؟ اسے جب تک اس کی کٹائی نہیں ہوگی، اس کی سلائی کیسے ہوگی؟ جب یہ کٹے گا تب یہ سلے گا، اور جب سلے گا تب جا کر یہ لباس بنے گا، اور تب یہ پہننے کے قابل بنے گا۔ لہٰذا ایک قیمتی کپڑا اگر درزی اسے کاٹتا ہے تو اس لیے کاٹتا ہے تاکہ اس کو جو ہے دوبارہ سے وہ ایک اچھا سا اسے جو ہے تو لباس بنا سکے، تاکہ وہ پہننے کے قابل آئے، زیب تن ہو سکے۔ لہٰذا ایک طرح سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ درزی جو ہے اچھے بھلے کپڑے کو خراب کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وہ اس کپڑے کو پہننے کے قابل بنا رہا ہے۔ لہٰذا یہاں سے مولانا روم نے یہ ایک نتیجہ حاصل کیا کہ کسی چیز کی ویرانی اس کی آبادی کے لیے بھی ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر حالات حاضرہ کے اعتبار سے میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج فلسطین کے معاملات سب کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پر ہر انسان لگا ہوا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا حالات اور معاملات چل رہے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین کو کس طریقے سے ویران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ وہ سرزمین کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ سرزمین کے جہاں انبیاء علیہ السلام آرام فرما ہے، وہ زمین کے جس کو اللہ نے آباد فرمایا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، وہ زمین کے جس کو اللہ نے برکت عطا فرمائی، وہ زمین کے جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، وہ زمین کے جہاں پر مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس آج بھی موجود ہے، اس سرزمین پر آج خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہاں پر مسلمانوں کا بے دریغ قتل کیا جا رہا۔ تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہم نے اس زمین کو ویران کر دیا۔ یاد رکھے زمین اللہ کی، اگر اللہ کی حکمت آج یہی ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس زمین کو دوبارہ پھر سے آباد فرمائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو دوبارہ پھر سے آباد کرے گا، وہاں پھر سے مسلمانوں کا ایسا غلبہ ہوگا کہ دشمنان اسلام دیکھتے رہ جائے۔ اس لیے کہ رب کا فرمان ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ الدِّينَ كُلَّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے دین کو، اپنے حبیب کو دین حق اور جو ہے تو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ کافروں کو برا لگے، اگرچہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، تو اس خام خیال میں نہ رہے۔ رب کی حکمتیں ہے کہ اگر مسلمان جب اپنے نصب العین سے بھٹکتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ پھر ظالموں کو مسلط بھی کرتا ہے، اور جب مسلمان بے دریغ قتل بھی کیے جاتے ہیں تو پھر رب کا قانون بھی یہی ہے کہ پھر رب تعالیٰ یا تو ان قوموں کو ہدایت دیتا ہے جو قومیں اب تک کفر کی اور گمراہی کی زندگی بسر کر رہی ہے، یا تو اللہ انہی کو ہدایت دے کر انہیں اسلام کی طرف لاتا ہے، یا مسلمانوں کو اللہ ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ کوئی لاکھ بٹھانا چاہے لیکن پھر بھی مسلمانوں
کو وہ مٹا نہیں سکتا۔ تو غرض کے دو وجوہات اس کی ہو سکتی ہے، ایک وجہ تو یہی کہ اس سرزمین کو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر سے آباد فرمائے، اور اللہ قادر مطلق ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام یہاں پر 40 ابدال ایک وقت رہتے ہیں، جن کے ذریعے سے تمہیں پوری زمین پر، پوری زمین کے لوگوں کو روزی دی جاتی ہے، اور ان کے صدقے میں بارش برسائی جاتی ہے، اور ان کے صدقے میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ لہذا ملک شام وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ملک شام جب تک سلامت ہے تم میں خیر ہے، اور جب ملک شام تباہ و برباد ہو جائے، جب ملک شام ویران ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر بڑی نشانیوں کا انتظار کرنا، اس لیے کہ جب ملک شام ختم ہو جائے گا تو تم سے خیر اٹھا لی جائے گی، پھر تم میں خیر باقی نہ رہے گی، اور فتنے اس طرح سے تم پر ٹوٹیں گے، فتنے اس طرح سے تم پر آئیں گے جیسے موتیوں کا ہار جب ٹوٹتا ہے یا جب کوئی تسبیح ٹوٹتی ہے تو جس طرح سے اس کے دانے ایک کے پیچھے ایک گرتے ہیں، اسی طرح سے فتنوں کا ظہور شروع ہو جائے گا، اور جب ملک شام مکمل تباہ ہو جائے تو پھر قیامت کی بڑی نشانیوں کا انتظار کرنا۔ آج پوری دنیا کا اگر نقشہ ہم نگاہوں کے سامنے رکھے اور حالات کا جائزہ لے تو تمام باطل قوتیں ایک ہو رہی ہیں، یہود ہو، نصارہ ہو یا ہنود ہو، یہودی، نصرانی اور ہندو، سب لگ بھگ ایک ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف صف آ رہا ہے۔ صرف مسلمان ہی ہے کہ جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں، صرف مسلمان ہی ہے کہ انہیں کسی کی فکر نہیں، انہیں صرف بس اپنی فکر لگی ہوئی، ہر انسان بس اپنی فکر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مسلمان ہی ہے کہ جو صرف بس ایک اپنے مفاد کی سوچ رہا ہے، پوری امت کی فکر اسے نہیں رہی آج۔ لیکن آج کفر کی تمام طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہو چکی ہیں، لہٰذا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب ایسا ہو تو پھر قیامت قریب۔ مسلمانوں کے لیے یہ حالات انہیں بیدار کرنے کے لیے مسلمان ان حالات سے عبرت حاصل کرے کہ آج باطل طاقتیں ایک ہو کر ان کے مقابلے میں آ چکی ہے، لیکن اب بھی مسلمان اپنے رب کے حضور جھکنے کو تیار نہیں۔ ہم دیکھیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں، ہم یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ یہ وہاں ہو رہا ہے یہاں نہیں ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلسطین میں ہو رہا ہے ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ ملک کے کسی اور حصے میں ہو رہا ہے، اس زمین کے کسی اور خطے پر ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا۔ اس لیے آج ہم جو ہے تو سکون سے بیٹھے ہوئے، لیکن یاد رکھیں کل کو یہ حالات بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر کل کو یہاں یہ حالات پیدا ہو جائے، اگر یہاں ایسے معاملات پیدا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اس سے پہلے وقت ہے کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ اس لیے کہ مسلمان جب اپنے نصب العین سے بھٹکتا، یہ تاریخ ہے مسلمانوں ہمیشہ سے کہ جب بھی مسلمان اپنے نصب العین سے بھٹکا ہے تب اس پر مصیبتیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ظالم حاکم کو مسلط کیا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ مسلمان ان بھیڑوں کی طرح ہے، بکریوں کی طرح ہے کہ جب تک یہ اپنے مالک کا حکم مان کر کے چلتی ہے، ایک ریور میں ایک ساتھ چلتی ہے تو یہ حفاظت سے رہتی ہے، اور جہاں یہ اپنے مالک کا حکم چھوڑ کر کے ادھر ادھر نکلتی ہے تو بھیڑیے اور شیر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب مسلمان اپنے نصب العین سے بھٹکیں گے، جب مسلمان شریعت کے راستے کو چھوڑیں گے، جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر کے شیطان کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر نکلیں گے تو پھر ایسے ظالم حاکم ان پر مسلط ہوتے رہیں۔
لیکن جب مسلمان خود اپنی اہمیت کو پہچانے گا، اپنی افادیت کو جانے گا کہ میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، اللہ نے مجھ کو پیدا کیوں کیا ہے، ارے تم وہ ہے جس کو اللہ نے اس زمین کی سرداری کے لیے پیدا کیا ہے، تم وہ ہے جس کو اللہ نے اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، تم وہ ہے جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و وقار کا تاج رکھا ہے، اپنی خلافت کا سہرا تیرے ماتھے پر باندھا ہے۔ تو جب اپنی عظمت کو پہچان لے گا اور جب تو خود اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق کا دور دیکھو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور دیکھو، حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور دیکھو، عمر فاروق کا دور دیکھو، خلفائے راشدین کا دور دیکھو۔ جب یہ مسلمان اپنے نظم العین پر قائم رہے تو پھر دنیا میں اسلام بھی پھیلتا رہا اور مسلمانوں کی عزت، ان کی آبرو، ان کا مال، ان کی جان سب کچھ سلامت رہی۔ لیکن جیسے ہی مسلمان اپنے نظم العین سے بھٹکے تو تاتاریوں کا وہ زمانہ بھی یاد کرو، بغداد کی وہ تاریخ بھی پڑھ کر کے دیکھو کہ جب بغداد کے مسلمان اس قدر بے رحمی کے شکار ہو چکے تھے، جب بغداد کے مسلمان اس قدر گناہوں میں ملوث ہو چکے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات اور عبادات الہی سے اس قدر دور ہو چکے تھے، اللہ نے تاتاریوں کا ایسا لشکر ان کے اوپر بھیجا کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کو اس طریقے سے قتل کیا کہ وہاں کا دریا 3 مرتبہ مسلمانوں کے خون سے بھر کر کے جاری ہوا۔ پھر یہ تاریخ رہی۔ اس لیے مسلمان سمجھے حالات کہ یہ حالات اسے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ آج فلسطین کے یہ حالات جہاں ایک طرف ہمیں غمگین کرتے ہیں وہیں دوسری طرف ہمیں بیدار بھی کرتے ہیں کہ مسلمان ایک ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے جھکے، پھر کیوں کر رب تعالیٰ تمہاری غیر امداد نہ فرمائے۔ آج ہم کہ بس ایک سوشل میڈیا پر ہم نے جہاد کا دور چلا رکھا ہے، بس سوشل میڈیا پر ہم جو ہے تو میسیجز کر کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، بس دعائیں کرو دعائیں کرو۔ ٹھیک ہے، دعا بھی ضروری ہے، لیکن ہم صرف بس اتنے ہی پر اکتفا کر بیٹھے، کیوں؟ ہماری غیرت جہاد مر چکی ہے، ہماری غیرت اسلامی مردہ ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا، تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، ایک زمانہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر خبر آتی کہ کسی دوسرے شہر کے اندر، کسی دوسرے ملک کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہیں سے لشکر روانہ کیا جاتا تھا۔ مدینے کی سرزمین سے لشکر نکلتا تھا اور وہاں جا کر کے مسلمانوں کی امداد صرف پیسے دے کر کے نہیں کی جاتی تھی، بلکہ وہاں لڑ کر کے مسلمانوں کو انصاف بھی دلایا جاتا تھا، ظالموں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جاتا تھا۔ آج ہم نے سمجھ لیا بس ریلیف دے دو بس ہو گیا تھا، کیوں؟ ہماری غیرت مر چکی ہے، غیرت اسلامی ہماری مردہ ہو چکی ہے، ہمیں احساس نہیں رہا ہے۔ ارے آج تو سگا بھائی سگے کا نہیں ہوتا ہے، آج ایک سگے بھائی کو سگے بھائی کی فکر نہیں ہے، تو بھلا کب ہم فلسطین کے مسلمانوں کی فکر کریں؟ تو بہرحال ضمناً یہ بات یہاں تک چلی آئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی ویرانی اس کی آبادی کا بھی سبب بنتی ہے۔ زمین میں اگر کسان ہل چلاتا ہے تو اس لیے تاکہ وہاں پر اچھے سے اناج اگ سکے، وہاں پر کاشتکاری ہو سکے، زمین زرخیز رہ سکے، ورنہ زمین ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے درزی کپڑے کو کاٹتا ہے اس لیے تاکہ اس کا لباس بن سکے اور اس لباس کو انسان پہن سکے، تاکہ اس لباس کو پہننے سے اس کا بدن بھی ڈھکے اور اس کی خوبصورتی بھی دوبالا ہو سکے۔ لہذا حالات آتے ہیں مسلمان۔ یہاں پر حضرت تفسیر روح البیان میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا گیا، لکھتے ہیں کہ وجود مجازی کی فنا وہ وجود حقیقی حصول کا سبب ہے۔ جب تک بشریت اور اس کے اوصاف باقی ہو اس وقت تک اخلاق الہیہ کا ظہور نہیں ہوتا۔ کیا سمجھیں؟ آسان لفظوں میں سمجھا، جب تک انسان اپنی انا کو فنا نہ کرے تب تک وہ حکمت الہی اور راز الہی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کا اپنا وجود خود ایک زمین کی مانند ہے۔ جب تک انسان اپنی نفسانی خواہشات کو ترک نہ کرے، جب تک انسان اپنی بری عادتوں اور بری خصلتوں کو ختم نہ کرے، جب تک انسان اپنی شہوانی اور نفسانی اور غسیلی طاقتوں کو سے جو تو اس کو زیر نہ کرے تب تک اس کے اندر اخلاق الہیہ کا ظہور نہیں ہوتا، پاکیزہ اخلاق اس کے اندر نہیں آ پاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے اپنی بشریت کے اوصاف کو پہلے ختم کرے،
جس طرح سے ایک کسان زمین کو اسی لیے ہل چلاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے فاسد مادوں کو باہر نکالے، انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے اندر کی برائیوں کو باہر نکالے، پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ کس طرح رب تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر چند چیزیں ہیں، اس کو سماعت کرے کہ سب سے پہلے تو ایک چیز کہ یہاں پر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی 3 غلطیوں سے درگزر فرمایا، اس کے بعد جو ہے تو آپ کو اپنے سے جدا کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی 3 غلطیاں معاف کریں، ایک پیر کو چاہیے کہ وہ اپنے مرید کی 3 غلطیوں کو معاف کرے، اس کے بعد کہے وہ بھائی اب تیرے اور میرے درمیان میں جدائی۔ بڑوں کو چاہیے کم از کم 3 غلطیاں بھی تو معاف کریں، اس کے بعد پھر جو ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ ایک چیز یہ کہ جو چیز باطناً اچھی ہو لیکن ظاہراً اس کا ظاہر خلاف شرع معلوم ہوتا ہو، اس چیز کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر چونکہ یہ جو پیڑ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا کہ آپ نے اس کشتی کے 2 تختے اکھیڑ دیے، تو بظاہر دیکھنے میں معلوم یہ ہوا کہ آپ نے غلط کیا کہ جن کشتی والوں نے بلا اجرت کشتی میں سوار کیا آپ نے انہیں کی کشتی کے 2 تختے اکھیڑ دیے، لیکن اس کی باطنی حکمت یہ تھی کہ وہ جو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا کنارے پر اور اس کشتی کو غصب کرنے والا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ سے جو ہے تو ان کی حفاظت کے طور پر کہ اس کشتی کو وہ غصب نہ کر سکے اس لیے ایسا کیا، لیکن چونکہ اس کا ظاہر خلاف شرع تھا اس لیے خضر علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی جانب اللہ کی طرف نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اس کشتی کے تختوں کو کھڑا، اگرچہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر معاملہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ حالات کیسے ہی آئے تو ہمیں یہ تصور رکھنا چاہیے کہ جو اچھائی ہو انسان جب نیکی کرے تو کہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے، اس نیکی کو اللہ کی طرف کرے کہ اللہ نے توفیق بخشی تو میں نے نیکی کی، اللہ نے توفیق بخشی میں نے نماز پڑھی۔ لیکن اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھ سے گناہ کرایا ماضی، بلکہ اپنے نفس کو ملامت کرے، کیونکہ انسان نے جو گناہ کیا وہ اپنے نفس کے سبب سے کیا، اپنے نفس کے ورگلانے سے، شیطان کے بہکانے سے اس نے گناہ کیا۔ تو لہٰذا اچھائی کی نسبت خدا کی طرف اور برائی کی نسبت انسان خود اپنی طرف کرے۔ ایک چیز یہ کہ درستی اور فائدے کے لیے کسی کی چیز میں بغیر اس کی اجازت کے خرابی یا تبدیلی کرنا یا شرعاً ایسا کوئی نقصان کرنا منع نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بڑے نقصان سے بچ جائے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی مسلمان ہے اس کا کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے لیکن کسی چھوٹے نقصان کے سبب سے وہ بڑا نقصان ٹل سکتا ہے تو بغیر اس کی اجازت کے وہ چھوٹا نقصان کر دے تاکہ اس کو بڑے نقصان سے جو ہے تو بچ جائے۔ جیسا کہ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے 2 تختے اکھیڑ دیے، چھوٹا نقصان تھا، کیونکہ آگے بڑا نقصان تھا، اگر ایسا نہ کرتے تو پوری کی پوری کشتی کو وہ ظالم بادشاہ غصب کر لیتا۔ اسی سے ایک مسئلہ ہو کہ کسی کی چیز چھیننا حرام ہے، اگرچہ چھیننے والا اپنے ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بڑا انسان یا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ چھین لے، اس میں غصب شدہ چیز یعنی جو چیز چھینی گئی جبراً غصب کی گئی، اور اسی کو چوری بھی سمجھ لیجیے کہ کسی نے اگر چوری کی اور وہ چوری کا مال ہے تو اس کو بیچنا اور اس کو خریدنا دونوں حرام۔ اگر کسی کو خبر ہے، پتہ ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے یا یہ چیز اس نے زبردستی چھین کر کے لی ہے اور اب اس کو بیچ رہا ہے تو ہرگز نہ لے، ہرگز اس کو نہ خریدے کوئی چیز۔ اسی لیے شریعت کے احکام اسی لیے کہ انسان جب کوئی ایک کام بھی کرے نا اسے شریعت کے دائرے میں پرکھ کر کے دیکھے۔ آج ہم اگر کوئی چیز خریدنے بھی جا رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ یہ چیز آئی کہاں سے، تھوڑی بہت تحقیق کر لیں۔ آج کل تو ایک عام سی مثال بتاتا ہوں، جیسا کہ اب کھیتوں کے معاملات، بہت سی جگہ چوریاں چلتی ہیں کھیتوں میں، پلاٹوں کے معاملات ہیں، لوگ ایک دوسرے کا حق مانگ لیتے ہیں پلاٹوں میں اور پھر جو ہے تو اس کو اپنے نام پہ کر کے بیچتے ہیں۔ تو اگر خبر ہو تو ایسی چیز سے بچیں، ایسی چیزیں نہ خریدیں کہ جہاں کسی کا مسلمان کا حق مارا گیا ہے،
کسی سے جبرن چھینا گیا، غصب کیا گیا یا چوری کی گئی ہو، اگر علم میں یہ بات آ گئی تو پھر اس چیز کا خریدنا بھی حرام ہے، اس چیز کو ہرگز نہ خریدو۔ لہذا ایک چیز یہ کہ کشتی کا چیرنا اور اسے عیبدار کرنا غرض کے اسے ظالم نہ لے جائے، اگرچہ بظاہر شرعاً ناجائز ہے لیکن اندرونی طور پر اس کشتی والوں کا بڑا فائدہ تھا۔ اس اعتبار سے شرعاً ایسے بہت سارے امور جائز بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، کہ جس میں مسلمان کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کوئی اگر اس کا چھوٹا سا نقصان کوئی کر دے جان بوجھ کر کے تو ایسی چیز پر اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عام مسکین بندوں پر اتنا مہربان ہے اور ان کے اس طرح سے اللہ تعالیٰ تدبیریں کر کے ان کی چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ قادر مطلق اپنے انبیاء پر کس قدر مہربان ہوگا۔ جو لوگ آج فلسطین پر یہ حملے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو ہم قتل کر رہے ہیں، سمجھ لے وہ انبیاء کی سرزمین، وہاں انبیاء آرام فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین اور اپنے مذہب اور اپنے انبیاء کی حفاظت کرنے والا سب سے بہتر ہے۔ ارے وہ جو چاہے وہ کرے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب وہ چاہے گا تو اس طریقے سے حالات بدل بھی سکتے ہیں اور دشمن خود کیفر کردار کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، لیکن مسلمان یہاں سے سبق بھی لے۔ میں جو بارہا کہہ رہا ہوں، اپنا محاسبہ بھی کرے کہ حالات مسلمانوں پر کیوں کر آتے ہیں۔ بہرحال اور ایک چیز یہ کہ بظاہر کبھی کبھی سالکین یعنی غیر انبیاء کی مصلحت انبیاء علیہ السلام کی جو ہے تو مصلحت پر ان کو ترجیح دے دی جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے تو خضر علیہ السلام کی بات کو ترجیح دی، موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے جدا ہونا یہ ایک حکمت ہے، اس لیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب تک خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے اس میں صرف انہی کا فائدہ تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے جدا ہو کر واپس قوم کی طرف گئے تو اس میں قوم کا فائدہ تھا، اس میں قوم کی بھلائی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر اپنی قوم کی طرف گئے تو انہیں رشد و ہدایت کی تبلیغ فرمائی، قوم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی، قوم کو شریعت کی تعلیم عطا فرمائی۔ تو جہاں پر انسان کا صرف اپنا فائدہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اگر میری ذات سے کسی اور کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ اپنے فائدے کو چھوڑ دے اور جو ہے تو اپنے سے دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام بعض علماء فرماتے کہ آپ نے قصداً جان بوجھ کر یہ تیسرا اعتراض کیا تھا تاکہ آپ خود خضر علیہ السلام سے جدا ہو جائے اور پھر آپ جو ہے تو اپنی قوم میں جا کر کے قوم کی تبلیغ کر سکیں، قوم کی ہدایت کر سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اپنے رب کے حضور پہنچے، یہ حضور علیہ السلام کے مقدر اور حضور علیہ السلام کے نصیبے کا کتنی بڑی معراج تھی، آقا علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ آپ رب کے پاس پہنچے، رب کے قرب میں پہنچے، وہ مقام کہ جسے قرآن نے کہا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہاں پہنچے کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں، مقام دنا میں پہنچے جہاں صرف رب ہے اور حضور ہے۔ لیکن آپ یہ آقا علیہ السلام چاہتے تو وہی رہ جاتے، لیکن امت کا خیال آیا، امت کی یاد آئی، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، تو امت کی فائدے کے لیے، امت کے نفع کے لیے حضور علیہ السلام اپنے اس مقام رفیع سے اس زمین پر تشریف لے کر گیا۔ اور ہمیں پیغام ملتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ان حالات اور ان واقعات سے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی فائدے کو چھوڑ کر کے وہ دیکھے جہاں پوری امت کا فائدہ ہوتا ہے، جہاں پوری امت کی بھلائی ہوتی ہو وہ کاموں کی تدبیر کرے۔ آج تو ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہے، ہر انسان ہی چاہتا ہے بس میرا اپنا فائدہ ہو، میرے حصے میں سب کچھ آ جائے، ساری جائیداد میرے حصے میں، سارے باغات، سارے کھیت، سارے پلاٹ میرے حصے میں آ جائے اور میں ہی اکیلا اس کا مالک ہوں۔ اپنی فکر نہ، ارے ہر چیز فنا ہونی، ہر نئی چیز نے پرانی ہونا، ہر باقی نے فنا ہونا، ہر جو تو آنے والے نے اس دنیا سے جانا ہے، تو باقی کیا رہنا، بس صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے ہر اس رب کی خاطر ہر نیک عمل کرے، اس رب کی خاطر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور یہاں پر صاحب تفسیر البیان نے ایک بڑا نفیس نقطہ بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ کشتی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا، اور کشتی والوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ دو بڑے بزرگ معلوم ہوتے،
اس لیے بغیر کرائے کے ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بڑے نقصان سے بچا لیا. وہ کشتی جو ان کی غرق ہونے والی، برباد ہونے والی تھی، وہ کشتی جو ان کی چھینی جانے والی تھی، 2 نبیوں کی تعظیم کرنے کے سبب، 2 نبیوں کا ادب کرنے کی سبب، ان سے معاوضہ نہ لینے کی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کشتی کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو لوگ اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبت اور بلاؤں کو رد فرما دیتا ہے. جیسے اس کشتی پر بڑی بلا آنے والی تھی، بڑی مصیبت آنے والی تھی کہ بادشاہ اسے غضب کرنے والا تھا، لیکن 2 نبیوں کی تعظیم کے سبب سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا. تو جو لوگ نبیوں اور ولیوں کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نیاز مندی کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو رد فرما دیتے ہیں. اور ایک آخری سبق تصوف کا جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ یہاں پر واقعہ یوں ہے کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے اور وہ جس کنارے پر جانے والی تھی وہاں ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو اس کشتی کو غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، جبرن اس کا مال و اسباب بھی لوٹ لیتا تھا. لہٰذا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے 2 تختے اکھیڑ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے شرعی طور پر آپ نے اعتراض فرمایا، آپ کا اعتراض اپنی جگہ پر تھا اور خضر علیہ السلام کا عمل اپنی جگہ پر ہے. لہٰذا اس سے ایک سبق ملتا ہے. جب خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے تختے کیوں اکھاڑے، اس لیے تاکہ وہ کشتی اس بادشاہ کے ظلم کا نشانہ نہ بن سکے. اب انسان کی زندگیوں پریشانی کیوں آتی، مشکلات اور مسائل و آلام کیوں آتے، اس کی بہترین یہ مثال ہے کہ انسان کی زندگی ایک کشتی کی طرح ہے اور دنیا یہ ایک سمندر کی طرح ہے اور موت اس کا ایک کنارہ ہے اور اس کنارے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس کشتی میں 2 لوگ سوار ہیں. ایک انسان کی روح جس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے اور اس کا پیر کامل جس کی مثال خضر علیہ السلام کی طرح. اب چونکہ انسان کی زندگی یہ کشتی کی طرح ہے اور دنیا سمندر کی طرح ہے. اب جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشتی پانی میں چلتی ہے تو پانی کی لہروں سے کبھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. جب تک یہ زندگی ہے تب تک سکھ دکھ آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں، حالات مسائل و آلام آتے رہتے ہیں. لیکن روح جو ہے اس کی مثال جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے جو کہ اس زندگی کو شریعت کے آداب سکھاتی ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہر بار شرعی اعتراض کرتے رہے، آپ کا ہر اعتراض شریعت کے دائرے میں تھا. اس لیے روح انسان کو ہر وقت شریعت کی طرف دعوت دیتی ہے. انسان کا اپنا ضمیر اسے صحیح راستے کی طرف چلنے کی دعوت دیتا ہے، اسے گناہوں سے بچنے کے لیے آگاہ کرتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر ایک مرتبہ سے آواز ضرور دیتا ہے اور جس کا ضمیر آواز نہ دے سمجھ لے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. لہٰذا انسان کی روح اسے روکتی ہے کہ غلط کام مت کر اور اچھے کام کر، نیک اعمال کر، اسے شریعت کی طرف چلنے کی دعوت دیتی ہے. اور جو پیر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. پیر دیکھ رہا ہے کیونکہ خضر علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس ساحل پر، اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس کشتی کو لوٹنے والا ہے، اس کشتی کو غصب کرنے والا ہے، اس کشتی کا ساز و سامان لوٹ لے گا. اس لیے آپ نے اس کشتی میں عیب لگا دیا. پیر جو ہوتا ہے وہ کیسے مدد کرتا ہے؟ پیر کی نظر ہوتی ہے کہ شیطان، چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب موت کے کنارے پر پہنچتا ہے، انسان کی زندگی کی کشتی جب موت کے ساحل پر پہنچتی ہے، موت کے کنارے پر پہنچتی ہے، تو شیطان اس وقت حد بلیغ
پوری کوشش کے ساتھ انسان کی اس زندگی کی کشتی کو لوٹنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کشتی کے اوپر ایمان کا خزانہ موجود ہے، اس کشتی کے اوپر نیک اعمال کا خزانہ موجود ہے، اس کشتی کے اوپر نیک نیتی کے سامان موجود ہے جسے شیطان لوٹنا چاہتا ہے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس انسان کا ایمان، اس کا عمل اور اس کی نیت کو میں برباد کر دوں، اس کے ایمان کو میں لوٹ لوں، اس کے اعمال کو برباد کر دوں، اس کی نیت کے اندر فطور پیدا کر دوں۔ اس لیے جب انسان کی نزاع کا عالم ہوتا ہے اس وقت شیطان اسے ورگلاتا ہے، اسے بہکاتا ہے، اسے بھٹکاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے۔ اس وقت پیر کامل دستگیری فرماتا ہے۔ پیر اگر کامل ہے تو اس وقت پیر کی دستگیری ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت امام فخر الدین رازی کا واقعہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ کی نزاع کا عالم آیا تو شیطان اس وقت آیا جبکہ پیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہے اور ولی بھی ہے، لیکن جب شیطان آتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ اے فخر الدین رازی تو بہت بڑا امام ہے، تو نے بڑے بڑے مناظرے کیے، بتا کہ خدا ایک، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، دو دلیل دی، تین دلیل دی، وہ تمام دلیلوں کو رد کرتا رہا، 360 دلیلیں اس نے رد کر دی۔ اسی وقت آپ نے اپنے پیر کی طرف توجہ کی۔ آپ کے پیر سید امام نجم الدین خورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور دراز مقام پر وضو کر رہے تھے، وہیں سے آپ نے کہا کہ فخر الدین رازی کیوں نہیں کہہ دیتے میں خدا کو بغیر دلیلوں کے ایک مانتا ہوں؟ جب آپ نے یہ کہا اور لاہور پڑا، شیطان اس وقت وہاں سے بھاگ۔ تو پیر ایسے دستگیری کرتا ہے، پیر کو خبر ہے کہ مرید کے کس وقت دستگیری کرنے کا وقت ہے، مرید کس پریشانی میں ہے، اس کی موت کے وقت میں پیر آ کر کے شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اس کی زندگی میں کبھی کبھی مسائب و آلام کے دو ایک تختے اکھاڑ دیے جاتے ہیں، انسان کو لگتا ہے پریشانی آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ شیطان کی نظر نہ لگ سکے۔ بہرحال تو چونکہ انسان کو ان حالات سے بھی جائزہ لینا چاہیے، ہر انسان کی زندگی میں یہ معاملات آتے ہیں اور یہ پریشانیاں اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب انسانوں پر میں نے بلا اور آزمائش ابتلا اس لیے رکھی تاکہ بندہ میری طرف متوجہ ہو سکے۔ اگر انسان کو راحت مل جائے، انسان کو عیش اور آرام کی زندگی مل جائے، تب تو بندہ بے فکر ہو جائے، وہ خدا کی عبادت ہی نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا کاش دنیا میں 5 چیزیں ہوتی، 5 نہ ہوتی، صحت ہوتی، بیماری نہ ہوتی، امیری ہوتی، غریبی نہ ہوتی، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ نے اس طریقے سے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا تھا کہ موسیٰ اگر کبھی یہ چیزیں ہوتی اور دوسری نہ ہوتی تو بندہ میری طرف کیسے راغب ہوتا؟ اگر بندہ بیمار نہ ہو، اگر اسے صحت ہی دے دی جائے تو پھر مجھے یاد کب کرے گا؟ دیکھو جب تک انسان صحت یاب ہوتا ہے وہ خدا کو یاد نہیں کرتا، جیسے بیمار ہوتا ہے کھاٹ پر لگتا ہے تو پھر وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے انسان امیر بنتا ہے وہ اپنی خود اوقات بھول جاتا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہونا بھول جاتا ہے، نمازیں اس کی چھوٹ جاتی، جیسے جیسے دولت آنے لگتی ہے ویسے ویسے نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں۔ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں کیا ضرورت ہے، بس اب ہم کما رہے ہیں، ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ہم کس کے لینے دینے بھی نہیں ہے، ہم کس کے لڑائی جھگڑے بھی نہیں، لینے دینے بھی نہیں، بس۔ لیکن تو سب سے بڑا لینا دینا تو یہ ہے کہ تیرے رب سے تیرا لین دین تھا، تیرے رب سے جو تیری تجارت ہو رہی تھی تو نے اسے بند کر دیا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا بند کر دیا۔ جو رب تجھ پر کرم کرتا ہے، تجھے رزق دیتا ہے، تو نے اسی کے دروازے پر آنے سے انکار کر رہا ہے، اسی کے دربار میں جھکنے سے تجھے آر محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، پھر بھی انسان سمجھتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو بولے کس کے لینے دینے میں نہیں ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لوگ آج سمجھتے ہیں کہ بس ہم کچھ تو وہ ہے کہ عبادتوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نماز جو سب سے افضل ترین عبادت ہے، سب سے افضل ترین عبادت، سارے وظائف اس کے نیچے ہیں۔ انسان دنیا کا کتنا ہی بڑا وظیفہ کر لے وہ نماز کے نیچے ہے، کیونکہ نماز تو وہ عبادت ہے جو کسی پر معاف نہیں، حتیٰ کہ انبیاء پر معاف نہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک چلے آ رہا ہے عمل، وہ نماز۔ ہر امت پر اللہ نے نماز فرض فرمائی، ہر نبی نے نماز پڑھی اور ہر امتیوں پر نماز فرض کی گئی، لیکن آج لوگ اسی نماز سے دور بھاگتے ہیں، مسجدیں آج اسی سے ویران ہیں۔ لوگ سمجھتے نماز کی اہمیت کتنی ہے، ہم نے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ فرض نماز جس کے لیے مسجد میں آنا واجب کہا گیا ہے
کہ نماز کی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنا واجب ہے. لوگ اسے چھوڑ کر فسق کرتے اور سمجھتے کہ ہم گھروں پہ پڑھ کے جو تو ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں, ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نماز پڑھ رہے. ارے کون کہتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ دکھانے کے لیے تو دکھانے کی چیز بھی نہیں ہے, نیتوں کو اللہ جانتا ہے, لیکن فرض کے لیے مسجد میں آنا واجب ہے تاکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. لیکن لوگوں کا حال اللہ خیر فرمائے. تو بہرحال یہ حالات مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے فلسطین کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں پر تو کرم فرمائے, ان پر ان کی غیر امداد فرمائے, لیکن صرف ہماری دعائیں کب وہاں تک پہنچیں. پہلے یہ بھی تو سمجھیں, ہم ہر کوئی بس آ کے مولانا صاحب دعا کر دینا فلسطین کے لیے, اتنا درد ہے فلسطین کے لیے تو خود آ کے نماز پڑھ, خود دعا کر, پھر دیکھ اللہ تیری نماز تیری دعاؤں میں متاثر ہو. ہم خود تو نماز نہیں پڑھیں گے, یہ کیسا امت کا درد ہے؟ یہ درد نہیں, یہ دکھاوا ہے. جسے درد ہوگا وہ پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر خود روئے گا, مولا امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مولا تو کرم فرما. پھر کیوں کر خدا اس کی آنسو پر رحم نہیں فرمائے گا, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آج ہم خود نمازوں سے دور, مسجدوں سے دور, اور بس دکھاوے کے لیے سوشل میڈیا پہ ہم جو تو ووٹنگ کیے چلے جا رہے ہیں, میسج فارورڈ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے قضا کر دیا. یاد رکھیں اپنے حالات کا بھی جائزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا, 3 مسئلے آج بھی ضمن میں واجبات نماز سے سماعت کریں. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. فرض نماز اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب. نفل, سنت اور وتر کی, نفل سنت, سنت موقدہ غیر موقدہ دونوں, اور وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب. اور سورہ فاتحہ الحمد شریف کا سورت سے پہلے ہونا واجب, یعنی سورہ فاتحہ پہلے پڑھے اس کے بعد سورت بعد میں. اگر کسی نے الٹا کر دیا, پہلے کوئی سورت پڑھ دی نہ بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی, تو ترک واجب, تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے. لہٰذا 3 مسائل کو ذہن میں رکھیں. دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول